امریکی صدر ٹرمپ کا ابن ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان. کہا ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کی طرف بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے ابن ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے پر باہمی اتفاق کیا ہے. پروجیکٹ فریڈم روکنے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے اور اس پر دستخط ہوتے ہیں یا نہیں. سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست اور ایران کے خلاف شاندار فوجی کامیابی کے بعد کیا گیا ہے. امریکی ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. 30 امریکی ایوان ڈیموکریٹس کا سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کو خط. کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ایسے ملک کا ساتھ دے رہا ہے جس کے ممکنہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا امریکی حکومت سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے. سرکاری ابہام کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں عدم پھیلاؤ کو ناممکن بناتی ہے. زور دیا کہ کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جوہری توازن، تنازع کے بڑھنے کے خطرے، انتظامی منصوبہ بندی اور ممکنہ ہنگامی حالات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا خطے کی کشیدہ صورتحال پر غور. تحمل کا رویہ برقرار رکھنے پر زور. شرکاء نے واضح کیا کہ خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے. پاکستان خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. فیلڈ مارشل کا کمانڈرز کو بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر آپریشنل تیاریاں اور اعلیٰ درجے کی نگرانی کو برقرار رکھنے کی ہدایت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کھیل کھیل رہا ہے مگر ڈیل بھی چاہتا ہے. اگر امریکہ نے روکا نہ ہوتا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا. پھر آج نہ ہم یہاں ہوتے نہ اسرائیل ہوتا. ایران مشرق وسطیٰ کو ختم کر چکا ہوتا. امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں گھس کر لوگوں کو قتل کریں. اس لیے ایرانیوں کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. امریکہ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا. عراقی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایرانی صدر نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کریں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جاری تصادم کے باعث ہرمز میں 10 سویلین سیلر ہلاک ہوئے. امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امریکہ اب ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت بڑھانے کے لیے تعیناتیاں کر رہا ہے. ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے. جیرڈ کشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو. آپریشن ایپک فیوری مکمل کر لیا گیا ہے. آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی یو اے ای کے الزام کی تردید. کہا یو اے ای کے الزام کی تردید کرتے ہیں کہ ایران نے اس کے خلاف میزائل اور ڈرون فائر کیے. ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ اماراتی وزارت دفاع کا بیان مکمل جھوٹ اور بے بنیاد ہے. ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا. امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا. بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا. پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور مظلومیت کا ڈھونگ مسائل حل نہیں کر سکتے. عرب امارات بدقسمتی سے امریکی اور صہیونی افواج کا اہم اڈا بن چکا ہے. ماضی میں کیا گیا صبر و تحمل کا مظاہرہ صرف عرب امارات کے مسلمانوں کی حفاظت اور بھلائی کی وجہ سے تھا. متحدہ عرب امارات کے صدر کو مختلف ممالک کی قیادت کا ٹیلی فون. اماراتی میڈیا کے مطابق شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی فون کیا اور یو اے ای پر ایران کے حملے کی مذمت کی. رہنماؤں کا یو اے ای کی سلامتی کے لیے اقدامات کی حمایت کا اظہار.
آبنائے ہرمز میں مال بردار جہازوں کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایک واقعے کی رپورٹ ملی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسٹریٹجک آبی گزرگاہ ہرمز اور اس کے ارد گرد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کا بحران طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے اور سب کو امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار تصفیے کی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ چارسدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جے یو آئی کے سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی مولانا محمد ادریس شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی گئیں۔ تفتیشی حکام نے مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 میں سے 1 دہشت گرد کی شناخت کر لی ہے۔ حکام کے مطابق دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ مکمل نیٹ ورک کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مولانا ادریس کے قتل کا منصوبہ افغانستان میں بنایا گیا۔ جے یو آئی فے کا واقعے کے خلاف آج احتجاج کا اعلان۔ مولانا ادریس کو گھر سے مدرسے جاتے ہوئے منگل کی صبح نشانہ بنایا گیا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مولانا ادریس کی شہادت کے واقعے پر اظہار افسوس۔ آئی ایم ایف کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی جاری نہ کرنے کا مطالبہ۔ مالی بوجھ سے بچنے کے لیے توانائی اور ایندھن کی قیمتوں کی بروقت ایڈجسٹمنٹ کو ضروری قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ سے متعلق ورچوئل اجلاس میں آئی ایم ایف نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ توانائی اور بجلی کے نرخوں سے متعلق ریگولیٹر اداروں کی تجاویز پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس چھوٹ اور رعایتیں کم سے کم رکھی جائیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو ٹیکس نیٹ وسیع کرنے، سیلز ٹیکس استثناء میں کمی اور حکومتی اخراجات مزید کم کرنے کی تجاویز دیں۔ قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملتان کے ممتاز آباد پھاٹک کے ایک گھر سے خاتون اور اس کے 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں۔ بچوں کی عمریں 4 سے 7 سال کے درمیان ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے خاتون کے شوہر اور دیور کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F61 میں نوجوان کے اغوا کے بعد قتل کا معاملہ۔ ایس پی سٹی کے مطابق ماہنور شاہد کا مقتول فاروق افضل، کاشف شاہ اور ایڈوکیٹ احسن بھٹا سے تعلق تھا۔ ماہنور نے تینوں کو قتل کرانے کے لیے ملزم سیف اللہ کو ٹاسک دیا۔ فاروق افضل کے بعد کاشف شاہ اور ایڈوکیٹ احسن بھٹا کے قتل کا پلان کیا گیا۔ ملزم سیف اللہ کے پی کے پولیس میں کانسٹیبل ہے اور ڈی ایس پی کا بیٹا ہے۔ ماہنور اور سیف اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جرم قبول کر لیا۔ امریکی ریاست کینٹکی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکس میں اضافہ روک دیا۔ گورنر اینڈی بیشر نے پیٹرولیم ٹیکس 26.4 سینٹ فی گیلن پر برقرار رکھنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس کا مقصد 1 جولائی سے ٹیکس 27 سینٹ فی گیلن کا متوقع اضافہ روکنا ہے۔ گورنر کے دفتر کے مطابق اس اقدام سے ڈرائیوروں کو ماہانہ تقریباً $1.7 ملین کی بچت متوقع ہے۔ اور راس الخیمہ کے پہاڑ پر خاتون کی زندگی بچانے والے پاکستانی گائیڈ کے متحدہ عرب امارات میں چرچے۔ پاکستانی گائیڈ نے ہیٹ اسٹروک کا شکار فلپائنی خاتون کو کندھوں پر اٹھایا اور 3 گھنٹے میں دشوار گزار پہاڑی راستے سے نیچے اتارا۔ پاکستانی ہائیکر گروپ کے ساتھ راس الخیمہ کے ہائیکنگ ٹریک پر تھے۔ دشوار علاقے کے باعث ہیلی کاپٹر کے ذریعے خاتون کا ریسکیو ممکن نہ ہو سکا تھا۔